ہیو یو ایور نوٹسڈ کہ کبھی کبھی ہمارے پاس کوئی ایکچوئل پرابلم نہیں ہوتی لیکن ہمارا مائنڈ پھر بھی پرابلم ڈھونڈ لیتا ہے. آپ پیسفلی بیڈ پہ لیٹے ہوتے ہیں اور اچانک دماغ کہتا ہے ویٹ، اس نے مجھے وہ رپلائی کیوں دیا تھا، میں نے اس دن وہ بات کیوں کہی تھی، اگر میں نے اس وقت ڈفرینٹ ڈیسیجن لیا ہوتا لائف میں تو کیا ہوتا، کیا ہوگا اگر یہ کام خراب ہو گیا، کیا ہوگا اگر وہ مجھے پسند نہیں کرتا، کیا ہوگا اگر فیوچر میں کچھ غلط ہو گیا. اینڈ سڈنلی آپ کا دماغ ایک ایسی سچویشن پر پوری انویسٹیگیشن شروع کر دیتا ہے جو شاید ابھی ہوئی بھی نہیں. اینڈ دا ویئرڈسٹ پارٹ، ہمیں کبھی خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کب تھنکنگ سے اوور تھنکنگ میں چلے گئے. بٹ وائی ڈز دا ہیومن مائنڈ ڈو دس؟ اور اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگلی سوال، اسلام ہمیں اس ریسٹلیس مائنڈ کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو بیہائنڈ کیوریوسٹی. دس از اے پلیس ویئر وی ایکسپلور دا سائیکالوجی بیہائنڈ تھنگس وی ایکسپیرئنس ایوری ڈے. وہ چیزیں جو ہم فیل تو کرتے ہیں لیکن کبھی رک کے یہ نہیں سوچتے وائی ڈز مائی برین ڈو دس. اینڈ فار مائی ویری فرسٹ ویڈیو I wanted to talk about something that almost everyone can relate to: overthinking. لیکن آج ہم صرف سائیکالوجی کی بات نہیں کریں گے، ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اسلام ہمیں انسرٹنٹی، فیئر، فیوچر اور اپنے دل کے سکون کے بارے میں کیا سکھاتا ہے. سب سے پہلے ایک بیسک فرق سمجھتے ہیں: تھنکنگ از ناٹ دا پرابلم. اگر پرابلم آپ کے سامنے کوئی ہے اور آپ اس کا سلوشن سوچ رہے ہیں، آپ پاسبلٹیز دیکھ رہے ہیں، آپ فیصلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دیٹس نارمل تھنکنگ. لیکن اوور تھنکنگ وہاں شروع ہوتی ہے جہاں تھنکنگ آپ کو ایک سلوشن دینے کے بجائے ایک ہی جگہ گھماتی رہتی ہے. فار ایگزامپل، آپ نے کسی کو میسیج کیا، اگلا انسان وہ میسیج دیکھتا ہے اور رپلائی نہیں کرتا. نارمل تھنکنگ کہتی ہے کہ مے بی ہی از بزی. لیکن اوور تھنکنگ کیا ہوگی؟ رپلائی کیوں نہیں کر رہا وہ؟ کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ کیا وہ مجھ سے اپسٹ ہے؟ کیا میں انوئنگ لگ رہی ہوں؟ مے بی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا. اور پھر ایک سین میسیج سے پوری سٹوری بن جاتی ہے. اور انٹرسٹنگلی اس کہانی، اس سٹوری کا زیادہ تر جو حصہ ہے وہ فیکٹس پہ نہیں، ایزمپشنز پر بنا ہوتا ہے. اب اگر ہم سائیکالوجی کی بات کریں تو our brain doesn't like uncertainty. جب ہمیں کسی سچویشن کا آنسر معلوم نہیں ہوتا تو ہمارا دماغ نیچرلی اس انسرٹنٹی کو فل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اینڈ سم ٹائمز اٹ فلز دیٹ گیپ ود امیجنیشن. آپ کو نہیں معلوم کہ سامنے والا آپ سے ناراض ہے یا نہیں، تو مائنڈ کہتا ہے پرابلی ناراض ہے. پھر آپ اس پاسبلٹی کو فیکٹ کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا رپلائی تھوڑا شارٹ تھا، سی آئی نیو اٹ. اس نے بات تھوڑی ڈفرینٹ ٹون میں کی، ڈیفینیٹلی سم تھنگ از رانگ. بٹ واٹ ایف وہ صرف ٹائرڈ تھا؟ واٹ ایف ہی واز بزی؟ واٹ ایف ہز موڈ واز بیڈ؟ واٹ ایف اس نے اس کنورزیشن کے بارے میں اتنا سوچا ہی نہ ہو جتنا آپ نے سوچ لیا؟ اور یہی اوور تھنکنگ کی ایک بڑی پرابلم ہے. وی آفن مسٹیک اے پاسبلٹی فار ریالٹی. اور ایک چیز شاید آپ نے بھی نوٹس کی ہو کہ اوور تھنکنگ رات کو زیادہ لاؤڈ کیوں ہو جاتی ہے. دن میں ہمارا دماغ کانسٹنٹلی آکوپائڈ ہوتا ہے، یونیورسٹی، ورک، فیملی، فرینڈز، سوشل میڈیا، نوٹیفیکیشنز، کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. بٹ ایٹ نائٹ آپ بیڈ پر ہوتے ہیں، نو نوائز، نو رسپانسبلٹی فار فیو آورس، اینڈ سڈنلی یور برین اوپنز ایوری ٹیپ یو فرگیٹ ٹو کلوز. آپ کو 3 سال پرانی کنورزیشن یاد آ جاتی ہے، کوئی امبیرسنگ مومنٹ یاد آ جاتا ہے، کوئی فیوچر پرابلم یاد آ جاتی ہے، اور پھر آپ ایک تھاٹ دوسرے تھاٹ کو ٹریگر کرنا شروع ہو جاتی ہے. اور اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ مے بی آئی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ دس مور. بٹ سم ٹائمز یو ڈونٹ نیڈ اندر آنسر، یو نیڈ ٹو اسٹاپ آسکنگ دا سیم کوشچن. اوور تھنکنگ میں ایک بہت امپورٹنٹ، ایک بہت پاورفل فریز ہے، واٹ ایف. واٹ ایف آئی فیل؟ واٹ ایف دے لیو؟ واٹ ایف آئی میک دا رانگ ڈیسیژن؟ واٹ ایف سم تھنگ بیڈ ہیپنس؟ واٹ ایف مائی فیوچر ڈزنٹ گو دا وے آئی پلانڈ؟ اور ایک واٹ ایف کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور ہمارا
برین ایک ایسی ریالٹی میں چلا جاتا ہے جو ابھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ یہاں اسلام کا پرسپیکٹیو بہت خوبصورت ہے کہ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ آپ فیوچر کے بارے میں کیئرلیس ہو جائیں۔ اسلام ہمیں پلاننگ سے منع نہیں کرتا۔ آپ سوچیں، آپ مشورہ کریں، آپ اپنی پوری کوشش کریں، آپ ڈیسیژن کریں، بٹ دین یو ٹرسٹ اللہ۔ قرآن میں سورۃ العمران آیت نمبر 159 میں آتا ہے، جب تم فیصلہ کر لو تو اللہ پر توکل کرو، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سو پلاننگ از یور رسپانسبلٹی، دا آؤٹ کم از ناٹ۔ آپ نے اپنا حصہ ادا کر سکتے ہیں لیکن آپ ہر پاسبل آؤٹ کم کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اور شاید اوور تھنکنگ ہمیں اس illusion میں رکھتی ہے کہ اف آئی تھنک انف مے بی آئی کین کنٹرول what happens but you cannot control everything and Islam never asks you to۔ کبھی کبھی ہم کسی چیز کو اس لیے بھی نہیں چھوڑ پاتے کیونکہ آؤٹ کم ہمیں اپنے ہاتھ میں چاہیے ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں یہ پرسن اپنا بیہیویئر ایسا کرے، یہ ریلیشن شپ ایسا چلے، یہ ایگزام ایسا رزلٹ دے، یہ پلان ایگزیکٹلی ویسا ہو جیسا میں نے سوچا۔ اور جب ریالٹی ہمارے پلان کے مطابق نہیں چلتی وی پینک۔ لیکن اسلام ہمیں اور ایمان ہمیں ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو دیتا ہے کہ اللہ نوز واٹ وی ڈونٹ نو۔ ہم فیوچر نہیں دیکھ سکتے، اللہ ڈز۔ ہمیں پوری پکچر نظر نہیں آتی، اللہ سیز دا ہول پکچر۔ اور اسی لیے توکل کا مطلب یہ نہیں کہ میں کچھ نہیں کروں گی، اللہ خود سب کر دے گا۔ نو، توکلز مین آئی ول ڈو واٹ آئی کین اینڈ آئی ول لیو واٹ آئی کین ناٹ کنٹرول ٹو اللہ۔ اور یہ فرق بہت اہم ہے۔ لیکن ایک سوال پھر بھی رہتا ہے، اگر آپ کو انٹیکچولی معلوم بھی ہے کہ مجھے اللہ پر ٹرسٹ کرنا چاہیے، پھر بھی دل کیوں نہیں مانتا؟ اور کیوں وہ تھاٹس آپ کو واپس آتی رہتی ہیں، آپ ڈسٹرب رہتے ہیں، آپ ایگزائٹی جیسی کیفیت کے شکار ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ بیکاز نوئنگ سم تھنگ اینڈ ایموشنلی فیلنگ اٹ آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس۔ اور اسلام ہمیں دل کے سکون کی طرف بھی گائیڈ کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شیورلی ان دا ریممبرنس آف اللہ ڈو ہارٹس فائنڈ کمفرٹ۔ ڈو یو نوٹس سم تھنگ؟ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ لائف میں پرابلمس نہیں ہوں گے، یہ نہیں کہہ رہا کہ تم کبھی سیڈ نہیں ہوگے، یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہیں کبھی فیئر نہیں ہوگا، بلکہ دل کے اطمینان کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ بیکاز سم ٹائم دا پرابلم isn't that life has become completely peaceful. The problem is our heart has forgotten where to find peace. اور اس لیے نماز، دعا اور ذکر اور اللہ کی طرف رجوع صرف ہماری ریلیجیس ریچولز نہیں ہیں، یہ ہمارے دل کو اینکر بھی کرتے ہیں۔ تو اگلی دفعہ جب آپ اوور تھنک کر رہے ہوں تو سب سے پہلے اپنے تھاٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ اوکے، آئی ایم اوور تھنکنگ۔ پھر خود سے 3 کوشچن پوچھیں۔ نمبر 1، از دس افیکٹ اور انزمپشن؟ کیا مجھے واقعی معلوم ہے یا میں صرف گیس کر رہی ہوں؟ نمبر 2، کین آئی ڈو سم تھنگ اباؤٹ دس رائٹ ناؤ؟ اگر ہاں دین ٹیک ایکشن، اگر نہیں تو پھر بار بار سوچنے سے آؤٹ کم نہیں بدلے گا۔ اینڈ نمبر 3، ہیو آئی ڈن مائی پارٹ اینڈ لیٹ دا ریسٹ ٹو اللہ بیکاز دس از ویئر توکل کمز ان۔ آپ ایفرٹ کریں، آپ دعا کریں، آپ رسپانسبل ڈیسیژن لیں، لیکن پھر لیٹ اللہ ہینڈل واٹ از بیہونڈ یو۔ تو اگلی بار جب آپ رات کو بیڈ پر لیٹے ہوں اور آپ کا دماغ آپ کو فیوچر کے 10 ڈفرینٹ سینیریوز دکھانا شروع کرے، یا آپ کسی پرانی کنورزیشن کو بار بار ریپلے کرنے لگیں، ایک مومنٹ کے لیے رکیں اور ڈیپ بریتھ لیں اور خود سے کہیں، I have done what I can. The rest is with Allah. And because you were never meant to control everything، آپ کا کام کوشش کرنا ہے، دعا کرنا ہے، صحیح ڈیسیژن لینا ہے، اور
پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ اور شاید دل کا سکون ہر سوال کا جواب ملنے سے نہیں آتا، کبھی کبھی سکون اس یقین سے آتا ہے کہ I don't know what tomorrow holds but I know who holds tomorrow۔